وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 60 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا یقین باطل پر ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں وطن سے ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا راہ حق کی مصیبتیں جھیلتے جھیلتے مر گئے تو اللہ انہیں ضرور رزق حسن یعنی اخروی عطاؤں کی روزی بخشے گا، اور بے شک اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. وہ ضرور انہیں اس جگہ یعنی مقام رضوان میں داخل فرمائے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، اور بے شک اللہ خوب جاننے والا بردبار ہے. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 60. ذالکہ یہ اسی طرح ہے ومن عاقبہ جس نے بدلہ لیا، من عاقبہ جس نے ایذا دی، بمثل ما عوقبہ جتنی ایذا اس کو دی گئی تھی، ثم بغی علیہ اور پھر اس پہ ظلم ہوا، لَيَنْصُرَنَّهُ اللہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے. ان اللہ لعفو غفور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور بخشنے والے ہیں. سامعین کرام، یہ اب جو چند آیات آ رہی ہیں اس کے بعد جو ہے کہ مدنی حصہ ہے یہ آیات کا، اس صورت کا. پہلا حصہ جو تھا وہ مکی تھا. اب اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اجازت دے دی جاتی ہے جن کے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. یہاں بھی امداد کے الفاظ آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یعنی ایذا رسانی کا جو اصول ہے سامعین کرام، یعنی جو جنگ کرتا ہے اس سے جنگ کرنی چاہیے. ایک بات تو یہ ہے. بہرحال یہاں میرا موضوع یہ نہیں ہے، یعنی صرف یہاں جو آیت آپ نے پڑھی اس کا ترجمہ ومن عاقبہ
جس نے ایذا دی بمثل ما، یعنی جس پہ ظلم ہوا اور اللہ تعالیٰ جس پہ زیادتی ہوئی، اس آیت کا مفہوم یہ ہے جس پہ زیادتی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وأن اللہ سمیع بصیر۔ لفظی ترجمہ ذالک یہ اس لیے بأن اللہ یولج اللیل کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور یولج النہار فی اللیل دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ ایک تو ظاہری مطلب ہے جو کہ حقیقت ہے، لیکن کبھی دن کبھی رات۔ مضمون ذرا غور سے سنیں، کبھی دن ہوتی ہے کبھی رات ہوتا ہے، یعنی ایک حالات مسلسل نہیں رہتے زمین میں۔ کبھی مطلب ایک حالات، جیسے کہ ہم ایک حالات نہیں رہتے نا، کبھی رات ہوتی ہے کبھی دن ہوتا ہے۔ ابھی دوسری آیت آ رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ زمین کبھی مردہ ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس پہ پانی برستا ہے، وہ ہری بھری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ میں رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہوں، اور میں یعنی یہ سارے یعنی واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ قادر ہے رات اور دن پر۔ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام، یعنی جو مفہوم ہے یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جہالت کا دورہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا اپنی طرف سے رحمت کا اور رحمت العالمین کا۔ قرآن آیا اور رحمت للعالمین تشریف لائے۔ کبھی وقت ایک سا نہیں رہتا، ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، جہالت ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ اس کو بدلنے کے اسباب فراہم کر دیتا ہے۔ یہاں وہ مضمون ہے کہ رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، تو رات کو اللہ تعالیٰ داخل کر دیتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، ان اللہ سمیع بصیر۔ یعنی یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ یعنی مایوسی کی، اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی وہ کہتے ہیں نا کبھی خوشی کبھی غم، حالات ایک سے نہیں رہتے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان اللہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یہاں سمیع بصیرا ہے نا الفاظ اسی آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو سارے حالات معلوم ہے۔ جہالت ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اور اس کا انتظام بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، کیونکہ وہ سمیع بصیر ہے۔ یعنی ہمارا رب جو ہے وہ سب کچھ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور وہ تمام حالات سے واقف ہے، تو حالات کے حساب سے تبدیلیاں وہ کرتا رہتا ہے۔ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اللہ تعالیٰ حق ہے، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، جو لوگ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ باطل پہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے العلی الکبیر، بہت بلند، عالی رتبہ اور بہت بڑا ہے، الکبیر۔ یعنی چلیں اس پہ آگے بھی انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن یہ ذرا مضمون ذہن میں رکھیں، ان اللہ هو العلی الکبیر۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، فتصبح الارض مخضرہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ کھیتی جو ہے ہری بھری ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، خبیر خبردار ہے۔ تو یہ تمام صفات آ رہی ہیں سامعین کرام، اگر آپ دیکھیں، لعفو غفور، لعلیم، یعنی آپ دیکھیں نا آیت نمبر 58 میں ان اللہ لہو خیر الرازق، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، خیر الرازقین ہے۔ پھر آیت نمبر 59 میں لعلیم حلیم ہے،
بردبار ہے، جاننے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 60 میں لعفو غفور ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ 61 میں سمیع بصیر ہے۔ پھر آیت نمبر 62 میں علی الکبیر ہے، اور پھر آیت نمبر 63 میں لطیف خبیر ہے۔ پھر آیت نمبر 64 میں الغنی الحمید ہے۔ پھر آیت نمبر 65 میں لرؤوف الرحیم ہے۔ اور سامعین کرام یعنی اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 74 میں ان اللہ لقوی عزیز، غالب ہے، زبردست ہے۔ پھر آیت نمبر 75 میں سمیع بصیر ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ہے۔ تو سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے بے شمار ہیں، اور تمام صفات کا فائدہ جو ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ کچھ صفات تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ وہ یعنی اس میں اپنی یہ صفات بھی بیان کر رہا ہے، ساتھ ہی ہمیں ان صفات کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے پر کی بھی ہدایت ہو رہی ہے بالواسطہ۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ جو ہے رؤوف الرحیم ہے، ہم بھی اپنے اندر شفقت اور مہربانی پیدا کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اور علی الکبیر اور لطیف خبیر۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی آتا ہے تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ یعنی بارش، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ بارش جو ہے وہ ہمیشہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ بارش ہو ہی نہیں، یا بارش ہوتی چلی جائے، نہیں، کبھی بارش ہوگی، کبھی خشک سالی ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، تو یہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرما دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ انسان کی طرف وحی کی بارش اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے، نبی کے سینے میں، نبی کا سینہ بھرا ہوا ہے وحی کے پانی سے، اور وہ مخلوق کو سیراب کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو تقسیم کرنا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں۔ تو بہرحال ان اللہ لطیف خبیر، بہت اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، خبردار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دوسری جگہ ہے ان اللہ لطیف بعبادہ، یا واللہ، یہ لطیف کے جو صفت ہے نا سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ بہت باریک بینی سے اپنے کام کرتا رہتا ہے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ کائنات کا مالک جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، پھر بادشاہی بھی اس کے پاس ہے۔ اس میں ہر انسان کو اپنا کام جو ہے وہ کرتے چلے جانا چاہیے۔ یعنی ہماری جو ڈیوٹیاں ہیں وہ ہم یعنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مالک حقیقی وہ ہے، بادشاہ کل وہ ہے، ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، لوگ گلہ کرتے رہتے ہیں کہ لوگ ایسے ہیں، زمانہ ایسا ہے، یہ وہ۔ ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے سامعین کرام، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، آپ کے ذمہ جو ڈیوٹی ہے۔ باقی تو اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، وہ مالک کل ہے، اور وہ سارے مخلوقات کا رب، حقیقی رب تو وہی ہے۔ کسی کو ہدایت دینا یا کوئی گمراہی اپنے طور پہ اختیار کر لے یا ہدایت کو پسند کر لے، یہ سارے اس قوانین کے مطابق کام ہوتے رہتے ہیں۔ اپنا کام انسان کو اپنی ڈیوٹی انجام دیتی رہنا چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے وہ خود مسئول ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ تو باقی معاملات جو ہیں پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینے چاہیے۔ یہ ایک مضمون ہے تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ خبردار ہے اور لطیف ہے، تو بس آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ کیوں کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ الغنی، غنی کا مطلب بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ الحمید،
حمید تعریف شدہ، حمید اپنے آپ محمود، یعنی خود تعریف شدہ ہے، وہ اس کو کسی کی تعریف کی حاجت نہیں، الحمید۔ تو بات یہ ہے سامنے کرام کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے تھوڑا سا یعنی احسان بھی جتانے کی کوشش کرتے ہیں بعض لوگوں پر اور اللہ تعالیٰ پر بھی بسا اوقات۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الغنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اپنی خود تعریف شدہ ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ تو یہ ساری حقیقتیں اگر ہمارے ذہن میں ہوں نا سامنے کرام، تو بات جو ہے آسان ہو جاتی ہے، بندگی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ سخر، اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے ہیں تمہارے لیے ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، والفلک، اور کشتی تجری فی البحر بامرہ، کشتی تجری چلتی ہے فی البحر سمندر میں، بامرہ اس کے حکم سے، یعنی اس کے قانون کے مطابق۔ اور اللہ تعالیٰ نے یمسک السماء ان تقع علی الارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تھاما ہوا ہے کہ وہ گر پڑے زمین پہ، یعنی ہر چیز جو ہے اپنے اپنے مدار میں تھمی ہوئی ہے، یعنی اپنی اپنی جگہ ہے، ہر کرے کی اپنے اپنی حدود ہیں اور کوئی اپنی حدود سے کراس نہیں کرتا، الا باذن، مگر اس کے حکم۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت مہربان ہے، شفیق ہے اور مہربان ہے۔ تو جب شفیق ہے اور مہربان ہے تو بات یہ ہے کہ ایک ہستی اگر آپ پر شفیق بھی ہے اور مہربان بھی ہے، وہ سمیع بصیر بھی ہے، اگر ایک ہستی یعنی سننے والی ہے، دیکھنے والی ہے، لطیف خبیر ہے، تو کیوں نہ اس ذات سے اپنا تعلق جوڑ لیا جائے جو کہ ان تمام صفات کی مالک ہے۔ اکثر ہمارے جو معبودان باطل ہیں ان کی اصل میں تو کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے باطل کے سامنے سر جھکایا ہے، سر باطل کے سامنے جھکایا ہے، حق کے سامنے کوئی سر جھکانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، تیار نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ قادر مطلق ذات، وہ مہربان شفیق اور مہربان ذات، وہ حلیم بردبار ذات، اس کو ہم نے بھلا کے باطل سے امیدیں لگا رکھی ہیں، باطل کے نقصان سے ڈرتے ہیں اور باطل سے فائدے کی امید لگاتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ تو بات یہ ہے کہ حق سے اگر ہم رابطہ اپنا جوڑ لیں، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور جو لوگ اس کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، وہ بے حقیقت ہیں، ان میں کوئی یعنی کوئی چیز نہیں ہے حقیقت میں۔ تو سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں اور تھوڑا سا آپ سوچ لیں اور سمجھ لیں ان ساری باتوں کو تو بہتر ہے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور۔
ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وأن اللہ سمیع بصیر۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء وتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد۔ ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ذالک یعنی یہ بات ہو چکی ہے، ومن عاقبہ جو ایذا دے گا، بمثل ما عوقب به جتنی اس کو ایذا دی گئی، ثم بغی علیہ پھر اس شخص پہ زیادتی کی جائے، لینصرنہ اللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کریں گے۔ ان اللہ لعفو غفور بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، غفور بخشنے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یولج اللیل فی النہار رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، ویولج النہار فی اللیل اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ اور جو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ اور جس چیز کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور بہت اللہ تعالیٰ بہت بلند عالی رتبہ اور کبیر بڑا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، فتصبح الارض مخضرہ تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے، ان اللہ لطیف خبیر اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور خبردار ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ ان اللہ لہو الغنی الحمید
اللہ تعالیٰ باریک بین اور نہیں لہو الغنی بے نیاز الحمید قابل ستائش خود اپنی ذات میں محمود ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے ہیں تمام وہ چیزیں جو زمین میں ہیں، والفلک اور کشتی بھی، تجری فی البحر بامرہ جو اس کے حکم سے دریا میں چلتی ہے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اس کو وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے، ان تقع علی الارض کہ زمین پر گر نہ پڑے، الا باذنہ مگر اس کے حکم سے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفیق شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور۔ That is so, whoever retaliates similarly to the affliction he was made to suffer, and then he is wronged again, God will definitely assist him. God is pardoning and forgiving. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير۔ That is because God merges the night into the day, and he merges the day into the night, and because God is hearing and seeing. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ That is because God is the reality, and what they invoke besides him is vanity, and because God is the sublime, the grand. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير۔ Do you not see that God sends down water from the sky, and the land becomes green? God is kind and aware. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد۔ To him belongs everything in the heavens and everything on earth. God is the rich, the praised. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ Do you not see that God made everything on earth subservient to you? How the ships sail at sea by his command, that he holds up the sky lest it falls on earth, except by his permission. God is gracious towards the people, most merciful. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔